سلیم جھگڑا صاحب؟ میرے پاس بہتر پروپوزل ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مطلب دنیا کے مینجمنٹ کا ایک اصول ہے کہ جس کے پاس رسپانسبلٹی ہوتی ہے اسی کے پاس اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ یہ پردے کے پیچھے سے گورنمنٹ جو ہے وہ اچھی نہیں چلتی۔ ہماری بھی بزدار صاحب کے ساتھ اچھی ایکسپیرینس جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کر دیں کہ آصف زرداری یا ان کے ریپرزینٹیٹیو، شہباز شریف یا ان کے ریپرزینٹیٹیو، اور محسن نقوی یا ان کے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ بینچ فکسنگ کمیٹی بن جائیں۔ کم از کم جو ہے وہ صاف پتہ تو چل جائے گا نا۔ یہ تو میچ فکسنگ کمیٹی آپ کہہ رہے ہیں نا، جو آپ جس طرح سے اشارہ دے رہے ہیں، مگر پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ سیاستدان ہیں، وہ جھگڑا کر سکتے ہیں، مطلب ان کو آئین اور قانون کا اختیار ہے۔ بروٹ فورس پارلیمنٹ میں تو یہ ہو سکتا ہے نا۔ اچھا، یعنی آپ اشارہ دے رہے ہیں بلاول صاحب کے، تو دیکھیں نا، یہ تو اکثریت جو ہے وہی حکومت ہوتی ہے۔ آپ کے جب آپ کی اکثریت تھی تو آپ بھی یہ کام 2+2 4 والی اکثریت ہوتی تھی، 2+2 22 والی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ حکومت میں تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایک پورا ریفرنس آیا تھا، اور بعد میں خان صاحب نے اس پہ ریگریٹ بھی کیا۔ اب یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ ریفرنس خان صاحب نے بالکل ریگریٹ کیا تھا کہ وہ صرف خان صاحب کے کہنے پہ آیا تھا یا ہماری جو ساتھ سٹیٹ ہے اس کی وجہ سے آیا تھا۔ کیونکہ اگر خان صاحب کے کہنے پہ آیا تھا تو مطلب کہ انشاءاللہ جب ان کا یہ دور ختم ہوگا اور جلد ختم ہوگا تو پھر سارا حساب بلال کیانی اور شہباز شریف سے ہی لیں گے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ خان صاحب وہ سب نہیں، کچھ وہ تو خان صاحب نے کہا تھا، اور یہ تو خواجہ آصف سے لے کے پی ایم ایل این کے ہر بندے نے کہا تھا، لیکن اکاؤنٹیبل جو ہے وہ شاید اس کو خان صاحب کا ٹھہرا ہے۔ یہ میرے خیال میں دیکھیں، وی پاسنگ تھرو اے ویری ڈارک فیز۔ اگر ہم یہ 2-3 چیزیں دیکھیں جو آج ہی ہو رہی ہیں، اگر مجھے اجازت دیں ان پہ، جب آپ قانون کو حکومت وائلیٹ کرتی ہے، اور کرنا پڑتا ہے جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا، تو پھر وہ قانون کی رسپیکٹ ہر روز سٹیٹ ہی لوز کر جاتی ہے۔ عمران خان کے پچھلے 20 دن میں جو انکارسریشن کے کنڈیشنز ہیں وہ دیکھ لیں۔ آج جو ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے ساتھ ہوا ہے، جس طریقے سے اریسٹ ہوا ہے، لاسٹ جو میں نے دیکھا تھا، ابھی تک ایک ہیومن رائٹس لائرز ہیں، وہ ایک مشکل پوزیشن لیتی ہیں اسٹیٹ کے لیے، لیکن آل دا مور ریزن کہ اسٹیٹ دکھائے کہ شی از ٹریٹڈ جسٹلی اینڈ فیئرلی۔ ابھی تک میرے خیال میں اس کے خلاف FIR نہیں آئی تھی، اور ابھی میں شیرین مزاری کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ ان کو کہیں پریزنٹ بھی نہیں کیا گیا، ان کو نہیں پتا کہ وہ کون سے پولیس اسٹیشن پہ۔ اور تیسری چیز دیکھ لیں، ایاز صادق اور رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں۔ ایاز صادق کہہ رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں تسلیم کروں گا، اور رانا ثناء اللہ یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جج منیب اور جج منصور کو بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اور یایا افریدی کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ اتنی illogical چیزیں انہوں نے بنا دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایفیکٹولی یہ آئینی ترمیم اچھا حکومت کو جو ہے وہ بینچ فکسنگ کا اختیار دے دیتی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ، حکومت کو یا پارلیمنٹ کو؟ ایفیکٹولی حکومت تو آپ بھی بائی دی وے کمیشن کا حصہ ہیں، جی فیصلے کے ساتھ، لیکن دوسری چیز اس کے ساتھ یہ انورکیبل ہے۔ جس طریقے سے لکھا ہے، جب آپ پینک میں کرتے ہیں اور بری نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اس میں ایک لائن میں ابھی دیکھ رہا تھا راستے میں، لکھا ہے کہ ہر صوبے کی ایک جتنی ریپرزنٹیشن ہوگی۔ تو میں نے 4-5 لائر سے پوچھا، مجھے ایک جواب نہیں ملا۔ کیا ان صوبوں میں اسلام آباد بھی شامل ہے؟ کیونکہ 5 ہائی کورٹس ہیں نا، اگر اسلام آباد شامل ہے تو پھر تو ایک ہی بینچ ہو سکتا ہے 5 ججز کا، کیونکہ اسلام آباد سے سپریم کورٹ میں ایک ہی جج ہے۔ اگر اسلام آباد شامل نہیں ہے تو پھر تو کے پی سے میرے خیال میں صرف 2 ججز ہیں، اور بلوچستان سے 2 ججز ہیں، سو 8 سے زیادہ ججز ہو ہی نہیں سکتے۔